حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ کروڑوں درود ہو احمد مصطفیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہمیں شرف ملا، حضور کی نگاہیں کرم کے صدقے غوث و رضا کا دامن ملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اہل بیت اسلامک چینل کے ناظرین، میں آپ کا میزبان منہال حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بہترین پروگرام بنام شان شاہ وجی الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں۔ ناظرین اکرام، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی بڑی شان ہے کہ شاعر فرماتے ہیں کہ زبان بشر سے کیا بیاں ہو شان اولیاء، خدا خود قرآن میں بیاں کرتا ہے شان اولیاء۔ ناظرین اکرام، حضور شاہ وجی الدین علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ شان و عظمت ہے کہ آپ ہندوستان کے پہلے مفسر قرآن ہیں۔ جی ہاں، اور آپ استاذ العلماء، استاذ الاولیاء ہیں۔ آپ کے دست ولایت سے کئی اولیاء کرام استفادہ حاصل کرتے رہیں اور آج بھی طلبہ کرام آپ کے آستانہ مبارک سے روحانی فیضیاب حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ استاد العلماء، استاد الانس و جن، معلم الانس و جن بھی ہیں۔ جی ہاں، آپ انسان تو انسان، آپ کی ذات اقدس آپ جناتوں کے بھی استاد ہیں۔ آپ کی شان میں، آپ کی شان و عظمت پہ یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ آئیے داستان حضور شاہ وجی الدین علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم ان کی زبانی سنتے ہیں جو آپ ہی کے خاندان اور آپ ہی کی اولادوں میں سے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان خصوصی میں یہ خاصیت ہے کہ آپ شاہ وجی الدین علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اولاد میں سے ہیں۔ جی ہاں، ہم ان کی زبانی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ میری مراد آل نبی اولاد علی خلیفہ شیخ الاسلام وفخر الاولیاء خادم تبرکات مقدسہ سید عدنان احمد علوی الحسینی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی بابو، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آپ کیسے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل و احسان ہے۔ جی بابو، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ آپ کے جد کریم شاہ وجی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت آپ کی زبانی سنیں۔ جی ضرور۔ باپو، یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا نام اور آپ کا نسب نامہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا سرکار شاہ وجی الدین علوی گجراتی ستار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام سید احمد ہے اور آپ کی ولادت باسعادت گجرات کے صوبہ چانپانیر میں ہوئی تھی۔ ہجری سن 910 اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آیا کہ 911 ہجری تھی اور 22 محرم الحرام کا مہینہ، اور کچھ لوگوں نے 902 ہجری کا بھی لکھا ہے۔ سیدنا شاہ وجی الدین علوی گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ اپنی عمر کا اکثر حصہ آپ نے وہیں گزارا۔ اپنے بچپنے کے اندر 7 سال تک آپ وہیں پہ رہے، پھر اس کے بعد آپ نے کچھ معاملات کے بعد آپ احمد آباد تشریف لائے۔ سیدنا شاہ وجی الدین علوی گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب عمر مبارک 7 سال کی تھی تو اس وقت سیدنا آپ کے والد صاحب سیدنا سرکار نصر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے، آپ کو اس دور کا بادشاہ جو تھا آپ کو احمد آباد لے کر آیا تھا۔ جی، اور پھر آپ ابھی جہاں آپ کا مزار مبارک ہے وہیں پہ آپ کو بسایا گیا اور وہیں آپ رہے، اور اس کے بعد آپ کی آخر زندگی تک آپ وہیں رہے، یہاں تک کہ قبر انور کے بھی آپ کی وہی جلوہ فرما ہے۔ حضرت ارشاد فرمائیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نسب نامہ کیا؟ حضرت سیدنا شاہ وجی الدین علوی گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ مولا کائنات حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد پاک میں سے، اور وہ اولاد جو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے ہے، اور آپ خصوصی طور پہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ اور یہ ہندوستان میں بہت سی خانقاہیں موجود ہے، اور سیدنا شاہ وجی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب پاک کی اگر آپ بات کریں
تو سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ کے نسب پاک میں اہل بیت اطہار کے 1 2 3 4 نہیں بلکہ 8 امام موجود ہے. کیا بات ہے. اور آپ اہل بیت اطہار کے 9 امام امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا سجر نسب پہنچتا ہے. اس نسب سے آپ سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد پاک میں سے ہے. حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا خاندان ہندوستان میں کب اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ حضرت سیدنا شاہ وجیہ الدین گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5ویں پشت میں سیدنا سرکار کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو یمن کے رہنے والے تھے. پھر آپ نے اپنی عمر کے اندر ہی یمن سے ہجرت فرما کے پھر مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور مکہ مکرمہ میں آپ کے ایک شہزادے سیدنا بہاؤالدین مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک مرتبہ آپ خانہ کعبہ میں جلوہ فرما تھے اور وہیں پہ آپ کو گنودگی کا عالم طاری ہوا اور اسی گنودگی کے عالم میں ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان جانے کا حکم فرمایا. اس طرح سے سیدنا بہاؤالدین مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے شہر پٹن میں تشریف لائے اور وہاں پر آپ کے ساتھ میں بہت سارے واقعات بھی رونما ہوئے. چونکہ یہ پوڈ کاسٹ ہمارا آپ کے اوپر نہیں ہے اس لیے صرف شاہ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ ہی کی ہم بات کریں گے. تو آپ یہاں آئے, آنے کے بعد آپ نے یہاں شادی کی اور اس کے بعد آپ کی کئی اولادیں ہوئی اور آپ کی وصال فرما جانے کے بعد آپ کے شہزادے سیدنا سرکار معین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب قضاءت پہ فائز ہوئے. اس کے بعد آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عطاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ منصب قضاءت پہ فائز ہوئے. اس کے بعد آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عماد الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب قضاءت پہ فائز ہوئے اور یہی سلسلہ آپ کے خاندان میں چلتا رہا. اس کے بعد آپ کے شہزادے اور سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب حضرت سیدنا قاضی نصر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منصب قضاءت پہ فائز ہوئے. اس دور کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اکثر سادات کرام کو منصب قضاءت عطا فرماتے تھے. اسی لیے سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب سیدنا نصر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چاپانے کے اس دور کے اندر قاضی شہر موجود تھے. حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ چاپانیر سے احمد آباد آپ کب تشریف لائے اور آپ کی دینی تعلیم کا تسلسل کیا رہا ہے اور یہ چاپانیر مقام کس جگہ واقع ہے؟ چاپانیر شہر یہ پاور گڑھ کے قریب میں ہے اور سیدنا سرکار شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 7 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ کے والد صاحب سید نصر اللہ دادا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لے کر احمد آباد تشریف لائے اور آپ کی عمر جب 7 سال کی ہو گئی تھی تب تک آپ نے مکمل قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا. ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ آج ہمارے یہاں پر 7 سال کا بچہ مکمل قرآن حفظ کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اسے صحیح لفظوں کی پہچان تک نہیں ہوتی. اور جب آپ کی عمر پاک 8 برس کی ہوئی تو وہاں تک آپ نے پورا قرآن مجید تجوید کے ساتھ علماء کرام کے سامنے زبانی سنا دیا تھا. اور اس کے بعد حضرت سیدنا شاہ وجیہ الدین گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا اس کے بعد اپنی ابتدائی کتابیں اپنے چچا سیدنا شمس الدین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھی. اس کے بعد اپنے ماموں حضرت بڑا ابو القاسم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ نے کچھ کتابیں پڑھی. حضرت ابو القاسم رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے جید عالم دین اور اولیاء کاملین میں سے ہے. اس کے بعد جب حدیثوں کی بات آئی تو اس دور کے بہت بڑے محدث محمد بن محمد مالکی مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے پڑھی. یہ محمد بن محمد مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علامہ ساتبی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے. علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ذات ہے. اس کے علاوہ آپ نے دوسری کچھ کتابیں اسی دور کے ایک اور محدث جو بہت بڑے محدث ہے جن کا نام حضرت ابو القاسم رضی اللہ عنہ سے پڑھی. اور یہ ابو القاسم رضی اللہ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. آج آپ جانتے ہیں بخاری کتنی بڑی کتاب ہے, قریب 6-6.5 ہزار حدیثیں اس میں موجود ہے. لیکن پوری دنیا میں صرف ایک ہی کتاب واحد ایسی ہے کہ جس کو لفظاً یاد کیا جاتا ہے اور وہ قرآن مجید ہے. اور لیکن سیدنا ابو القاسم رضی اللہ عنہ وہ ذات ہے کہ آپ نے بخاری شریف کو لفظاً اور معنی دونوں یاد کیا تھا. کیا بات ہے کہ آپ ایسی بزرگ کی شخصیت ہیں, ان کے شاگرد تھے. اور یہ علوم عقلیہ و نقلیہ کے اندر اور بھی دوسرے بزرگان دین ہے جیسے کہ حضرت علامہ محمد محمود تارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الفضل مظہر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں بزرگوں سے 4 بزرگ جو خاص ہے
آپ کے اساتذہ کے اندر اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے بزرگوں سے علم دین حاصل کیا ہے، اور اسی انداز سے آپ نے قریب 24-25 سال تک علم دین حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ ہجری سن 934 جب آئی تب آپ نے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیا۔ یہ ظاہری تعلیم تھی۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اگر علوم و فنون کی بات کی جائے تو آپ کو کتنے علوم و فنون پر مہارت حاصل ہے؟ حضرت سیدنا شاہ وجیہ الدین گجراتی رضی اللہ تعالیٰ کے استاد تھے حضرت سیدنا محمد محمود تارمی رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کے یہ معاملات تھا کہ آپ کو 250 علوم و فنون پہ مہارت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب 250 علوم و فنون، آج کل کا ماحول تو ایسا ہے کہ کسی کو 2-4 علوم و فنون بھی نہیں آتے ہیں، تو آپ کو 250 علوم و فنون پہ مہارت حاصل تھی۔ سیدنا شاہ وجیہ الدین گجراتی رضی اللہ تعالیٰ ابھی 125 ہی علوم سیکھے تھے، 125 علوم سیکھنا باقی تھا، اور آپ کے استاد حضرت محمد محمود تارمی رضی اللہ تعالیٰ قضاء الہی سے وصال ہو گیا۔ آپ بڑے غمگین ہو گئے، آپ نے سوچا کہ میں اتنے 125 علوم چھوٹ گئے، میں کروں تو کیا کروں؟ اسی غمگینی کے حال میں آپ رات کو سوئے، یہاں آپ کا سونا تھا کہ نصیبہ بیدار ہو گیا۔ آقا نامدار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا بیٹا وجیہ الدین کیوں غمگین ہو؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نانا جان میں غمگین اس لیے ہوں کہ میرے استاد کا انتقال ہو گیا اور میں ان سے آگے کا علم سیکھ نہ سکا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے بیٹا وجیہ الدین گھبراؤ مت، میں تمہیں تمہارے استاد سے 30 اور علوم ایکسٹرا عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکا نکالا، اس رکے میں سب علوم فنون لکھے ہوئے تھے، سرکار صاحب وجیہ الدین رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو وہ رکا آپ کے پاس موجود تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ رکا میں نے دیکھا تو اس میں جتنے علوم و فنون موجود تھے میں جس کی بھی طرف توجہ کرتا وہ مجھے آ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے کہ جب میں تمام علوم و فنون 280 علوموں کو میں جان چکا تو وہ رکا اپنے آپ غائب ہو گیا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر وہ رکا کسی اور کو مل جاتا، الحمدللہ یہ سرکار کی شان ہے، اگر وہ بندہ پڑھ لیتا تو اس کو بھی سب علوم آ جاتے۔ سبحان اللہ۔ کہ اتنے آپ کو اللہ نے علوم و فنون عطا فرمائے۔ بے شک۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روحانی تسلسل کیا رہا ہے؟ حضرت سیدنا سرکار شاہ وجیہ الدین گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طالب علم کے زمانے ہی سے آپ کو تصوف کی طرف رجحان بہت زیادہ تھا، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد سے سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ مغربیہ کی تعلیمات حاصل کی۔ اس کے بعد سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدنا قاسم چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ چشتیہ کی آپ نے تعلیمات حاصل کی۔ یہ قاسم چشتی رضی اللہ تعالیٰ کو 5 واسطوں سے سلسلہ حضرت چراغ دہلوی رضی اللہ عنہ پہنچتا ہے، اور وہاں سے سرکار خواجہ خواجگاں خواجہ ہندوستان خواجہ غیر نواز رضی اللہ عنہ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلسلے سہروردیہ کے ایک بزرگ جو آپ کے ماموں لگتے رہے سیدنا بدر الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلے سہروردیہ کی تعلیمات حاصل کی۔ یہ حضرت سیدنا بدر الدین رضی اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشد کا نام حضرت قطب الدین سہروردی ہے، اور ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت سائے عالم بخاری رضی اللہ تعالیٰ۔ اس طریقے سے آپ سائے عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان بھی آپ تک پہنچا ہے، ماشاءاللہ۔ پھر ہجری سن 947 کا ایک دن آیا کہ جس دن آپ کے پیر و مرشد جن کے ذریعے آپ کے سلسلے ستار پوری دنیا میں آپ کے یہاں سے پھیلا، سیدنا غوث گوالیری ستار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ احمد آباد تشریف لائے، اور جب آپ احمد آباد آئے تو آپ کی شہرت کا عالم پورے احمد آباد میں پھیل گیا۔ تو آپ کے ایک ماموں تھے سیدنا شاہ الدین رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ اپنے ماموں کے ساتھ سیدنا غوث گوالیری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پہلے ہی دن مصافحہ معانقہ ہوا، پھر گفتگو ہوئی، تو سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ آپ سے بڑے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے 40 دن تک مسلسل آپ کی یہاں حاضری دی، تو 40 دن تک آپ نے دیکھا کہ سیدنا غوث گوالیری رضی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ مجھے یہاں سے سب ملنے والا ہے۔ کیا بات۔ اس کے بعد سیدنا شاہ وجیہ الدین گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا غوث گوالیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پاک کے اوپر آپ نے بیعت و ارادہ حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا مدرسہ بھی چلتا تھا اور آپ کا کتب خانہ بھی تھا، تو اس کے متعلق آپ کچھ فرمائیں۔ سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ نے جب 934 ہجری کے اندر اپنی تعلیم کو مکمل کیا، اس کے بعد 935 ہجری میں آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام مدرسہ الویہ تھا جی، اور وہ مدرسہ قریب 250 سال تک چلا۔
آپ کی اولاد چلتا ہوا 12ویں صدی میں اس کا اختتام ہو گیا جی اس مدرسے کا حال یہ تھا کہ آپ جب حیات تھے آپ کی حیات ظاہری کے اندر پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے وہاں آتے تھے چھوٹے موٹے نہیں اور صرف آس پاس ارد گرد کے نہیں بلکہ پوری دنیا آپ سمجھتے مصر سے عرب سے اس وقت جو ہندوستان تھا اس کے ہندوستان میں سے پورے جگہ جگہ سے لوگ وہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے اور آپ کے طلباء کا حال یہ تھا کہ آپ روایتوں میں آتا ہے علماء شیعہ لکھتے ہیں کہ آپ کے 80 طلباء تو وہ تھے جنہوں نے ہندوستان کے باہر الگ الگ ممالک میں اپنے جامعہ قائم کیے تھے سبحان اللہ اور جو لوگ یہاں سے نکلے کوئی محدث بن کے نکلا کوئی مفتی بن کے نکلا کوئی ملا بن کے نکلا بڑے بڑے القابات سے ان کو نوازا گیا یہ معاملات تھا اسی طریقے سے آپ نے سوال کیا کہ آپ کا کتب خانہ بھی تھا تو آپ کے کتب خانے کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا جو کتب خانہ تھا اس کے اندر 18,000 کتابیں موجود تھی اور ایک روایت میں آیا کہ 27,000 کتابیں موجود تھی لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ خاندان والوں کی طرف سے ایک چیز کو سنبھالا نہ گیا اب مولانا ابو ظفر ندوی صاحب جو ہے آپ کے لکھتے اپنی کتاب کے اندر ظفر الوالا کتاب ہے آپ کی عربی میں کتاب آپ لکھتے ہیں کہ میں 1921 کے اندر جب درگاہ شریف پہ حاضر ہوا تو میں نے کتب خانہ کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ 2 روم بھر کی کتابیں موجود ہیں لیکن اس کا حال یہ ہے کہ صندوقوں میں بے ترتیب رکھی ہوئی ہے میں کچھ دن وہاں رہا اور تمام کتابوں کو ترتیب وار کر کے اس کو جمع کے واپس آیا پھر 10 سال کے بعد عیسوی سن 1931 میں پھر جانا ہوا تو یہ ستم بالا ستم ہو گیا کہ وہاں کے جو مجاور تھے انہوں نے بہت ساری کتابیں جو عربی میں تھی یہ سمجھ کے قرآن مجید ہے یہ سمجھ کے معاذ اللہ رب العالمین نے انہیں زمین میں دفن کر دیا اللہ ایک بہت بڑی کتابوں کا ذخیرہ اس طریقے ضائع ہو گیا اس کے بعد بہت ساری کتابیں سابرمتی ندی میں ٹھنڈی کر دی گئی اللہ یہ بھی ایک ظلم ہوا پھر اس دور کے اندر جو سجاد نسین تھے سید بڑا صاحب نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک حسین پیر رحمۃ اللہ جنہوں نے تذکرۃ الوجی کتاب لکھی ہے تو یہ مولانا ابو ظفر صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں کے پاس بھی سرکار صاحب وجیہ الدین رضی اللہ عنہ کچھ کتابیں ابھی موجود تھی اس زمانے میں اور آج کے دور میں بھی جو ابھی جو سجاد نسین ہے سید ارسل باؤ مدد ذل علی و نورانی ان کے پاس ابھی بھی کچھ کتابیں موجود ہیں کیا لیکن اب وہ کتب نام خانہ جو ہے مکمل ختم ہو چکا ہے حضرت سینا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر روایت میں آتا ہے کہ 300 سے زیادہ کتابیں لکھی ایک روایت میں آتا ہے 197 کتابیں آپ نے لکھی لیکن وہ تمام کتابوں کے اکثر نسخے ختم ہو چکے صرف کتابوں کے اندر 67 کتابوں کے نام ملتے ہیں اس میں بھی 19 کتابیں وہ تھی جو عربی میں تھی جو 4 کتابیں فارسی کے اندر تھی وہ کتابیں چھپی ہوئی ہے جس میں سے کچھ کتابیں آپ دیکھ سکتے کہ تفسیر بیضاوی ہے اس کا حاشیہ الویہ ہے اور اس کے علاوہ یہ اور کچھ کتابیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے آپ نے دیکھی ہے حاشیہ الویات بیضاوی شریف کی تفسیر کا ہے جی ماشاءاللہ یہ شرح بسیط ہے یہ شرح بسیط ہے یہ سب عالم کلاس میں پڑھائی جانے والی کتابیں اور یہ کتابیں وہ ہے جو آج بھی دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے جیسے آپ جامعہ اشرفیہ مبارک پور چلے جائیے یہ کتاب شرح نزہۃ النظر ہے یہ بھی کتاب ابھی جامعہ میں پڑھائی جا رہی ہے اور مصر کے اندر جو جامعہ ہے وہاں پر بھی یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہے مصر کے اندر کیا بات ہے اور یہ سر رسات ہے اور یہ کتاب جو ہے آپ دیکھیں گے تو یہ کتاب تصوف کے موضوع پہ جو بہت مقبول کتاب ہے شرح حقیقت محمدیہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دکھا سکتے ہیں شرح محمد حقیقت محمدیہ اس کے علاوہ یہ کتاب اوراد وجیہ ہے شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے زندگی میں اوراد لکھے یا پڑھے ہیں ان کو اس میں جمع کیا گیا ہے یہ آپ دیکھیں گے شروعات میں یہ اردو ترجمہ ہے اور اس کے بعد اس کی یہ فارسی متن ہے فارسی متن ہے یہ اوریجنل جو فارسی متن تھا اس کے علاوہ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو اصل مخطوطہ تھا آپ کا لکھا ہوا اس کا عکس بھی اندر دیا ہوا ہے آپ دیکھیں اسی نشاء وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ کا اصل مخطوطے کا عکس ہے یہ اوراد وجیہ ہے یہ بہت بہترین کتاب ہے اس میں بہترین ایک سے بڑھ کر ایک وہ وظائف لکھے ہوئے یہ سب تمام کتابیں ابھی بازار میں کچھ کتابیں اویلیبل ہے کچھ کتابیں ختم ہو چکی ہے اور یہ ہم پہ ستم ہے کہ یہ کتابیں ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ باپو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے جد کریم کی کتابوں کی زیارت کرائی انشاءاللہ ناظرین
اس سے پہلے بھی لوگ فیضیاب ہوتے تھے اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کے جد کریم کو علوی کیوں کہا جاتا ہے، اور علوی نسب کن سے منسوب ہے اور اس کی بنیاد کہاں سے ہے؟ سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ کو علوی کہنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سب سے پہلے علوی سمجھے کہتے کسے ہے۔ علوی ہندوستان کی اصطلاح کے اندر علوی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ اولاد جو سیدہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو بیویاں تھیں ان سے ہو، انہیں علوی کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ عرب میں چلے جائیں گے تو عرب کی جو اصطلاح ہے اس کے اندر علوی سے مراد وہ ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ اولاد ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجداد میں جب زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، سعادت کا بڑا چاہنے والا تھا، سیدوں سے بڑی محبت کرتا تھا، اور اس زمانے میں یہ بھی معاملہ ہوتا تھا کہ لوگ جھوٹے نقلی سید بنتے تھے، جو آج کل بھی ہوتا رہتا ہے، اور وہ جھوٹے سید بن کے بڑے منصبوں کو حاصل کر لیا کرتے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ جتنے سادات کرام موجود ہے ان تمام سادات کرام کو معزول کر دیا جائے، اور معزول کر کے انہیں ایک جائیداد دی جائے تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے اور ان سے خدمت نہ لی جائے، کیونکہ ان سے خدمت لینا یہ ہمارے لائق نہیں ہے۔ تو جب یہ بات چلتے چلتے سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ عنہ پہنچی تو آپ کو بادشاہ نے طلب کیا، اور بادشاہ نے پوچھا کہ حضور کہ آپ سید ہیں؟ تو آپ نے اصطلاح عرب کے مطابق جواب دیا کہ ہم تو علوی ہیں۔ بادشاہ کو یہ لگا کہ یہ علوی کچھ اور ہوں گے، کوئی اور خاندان ہوگا، تو اس نے آپ کو معزول نہ کیا۔ اس طریقے سے یہ آپ کا لقب علوی پڑا۔ اب کچھ لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ علوی تو مولا علی کی صرف وہ اولاد ہے جو ماں فاطمہ کے علاوہ سے ہے۔ تو اسی اعتراض آپ ہی کے زمانے کے اندر آپ کے ایک شاگرد ہے تاج الدین قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ میں سرکار شاہ وجیہ الدین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، آپ کے پاس میں علم حاصل کر رہا تھا کہ ایک دن محفل سجی، محفل میں اس وقت کے بڑے بڑے اکابر علماء کرام بھی تھے، سادات کرام بھی تھے۔ تبھی ایک شخص نے جواب دیا کہ حضور سید میاں وجیہ الدین جو ہے وہ علوی ہے، حسینی نہیں۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حسین ہی اور علوی نہ ہو؟ سبحان اللہ۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ حسینی سادات ہے، اور آپ کا سجد نسب بھی میں بیان کیا کہ امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ جاتا ہے، اس لیے آپ نے عرب کی اصطلاح سے علوی کا لفظ بیان کیا تھا۔ باپو کیا صرف علوی بھی سید ہیں؟ کیا ان کا ادب لازم ہے ہم پر؟ دیکھیں، جو صرف علوی ہے سید تو وہ بھی ہے، ادب تو ان کا بھی ہے، لیکن وہ آل رسول نہیں کہلائیں گے۔ آل رسول صرف وہ ہے جو امام حسن اور امام حسین کی اولاد ہے، صرف وہی آل رسول ہے، اور ان کا مرتبہ جو ہے جو قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے اس مرتبے پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب جی ہاں، آپ دیکھیں کہ جو صرف غیر فاطمی ہے، صرف علوی ہے، بھلے وہ آل رسول نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ آل علی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ادب تو ان کا بھی لازم ہے۔ آپ دیکھیں مولانا عباس بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے امام حسین سید کرب و بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان کرب و بلا کے اندر وفا کی، اور اپنی وفا میں اپنی جان قربان کر دی۔ کیا وہ مولا علی کی اولاد نہیں تھی؟ ٹھیک، ان کا ادب بھی لازم ہے۔ باپو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضور شاہ وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ مبارک پر جو شکر چاٹی جاتی ہے اور حوض کا پانی پلایا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو آپ کی آخری عمر تھی، معاملہ یہ ہوا کہ حوض کا جو پانی تھا اس کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اب لوگوں نے چاہا کہ اس کا پانی خالی کر دیا جائے، جو نالدان تھا جہاں سے پانی نکلتا تھا اس میں لکڑی پھنس گئی، اس کی وجہ سے پانی نکل نہیں رہا تھا۔ جب سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو آپ آئے، اور آپ نے حوض کا پانی اپنے چلو میں لیا اور اسے غور سے دیکھا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد آپ نے اس پانی کو واپس حوض میں ڈال دیا، پھر آپ نے لیا، پھر کچھ دیر اور دیکھا، پھر پانی میں ڈال دیا۔ ایسا 3 مرتبہ آپ نے کیا۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ اس پانی کو دیکھ کے حوض میں پانی واپس ڈالا کہ اللہ کا کرم تھا، اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ پانی کا رنگ ختم ہو گیا، بالکل اپنے اصل رنگت آ گیا۔ اور یہ تبھی سے یہ عوام کے لیے اس کی پانی میں اللہ نے شفا رکھ دی، اس لیے اسے آب حیات بھی کہتے ہیں۔
اور آج بھی وہ لوگ جن کی زبانوں میں لکنت ہے، وہ لوگ جن کا ذہن کمزور ہے، وہ لوگ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کے دربار میں شکر ڈال کے اسے چاٹتے بھی ہیں، اور لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ گھر سے شکر لے کے جاتے وہاں ڈال دیتے ہیں اور ڈالنے کے بعد تھوڑی واپس اٹھا لیتے اور اپنے گھر لے جا کے استعمال کرتے اور کچھ وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ بچے جن کی زبانوں میں لکنت ہے، جن کا ذہن کمزور ہے، اور وہ بچے جو بچپن سے بولنا ہی نہیں سیکھے، بولنا ہی نہیں آتا ان کو، وہ بھی 7 جمعرات بھرتے ہیں تو ان کی زبان کھل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی حقیقت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ باپو شاہ وجی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی مبارک کے بارے میں آپ نے اتنا کچھ بتایا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرامت کے بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرما دیں۔ حضرت سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کرامتیں ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں کہ تمام کرامتوں کو بیان کیا جائے، اس لیے میں صرف ایک ہی کرامت بیان کروں گا۔ حضرت سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے مدرسے میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہے تھے، درس و تدریس جاری تھی، تبھی ایک شخص آیا جو سودا بازی کرتا تھا، یعنی ایک قسم کا جادوگر تھا، قسم کے جادو کیا کرتا تھا۔ تو اس کے جادو کو دیکھ کے بچے بڑے تعجب میں پڑ گئے۔ آپ نے بھی دیکھا اور آپ نے فرمایا اچھا تو بہت اچھا سودے باز ہے، چلے ایک کام کر، میرا جو سامنے ایک کمرہ ہے اس کمرے میں جا، اس طاق کے اندر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، جا کے اس کتاب کو لے کر آ۔ وہ سودے باز جو تھا بندہ اس کمرے میں گیا، کمرے میں جا کے طاق کے پاس گیا، جیسے کتاب اٹھانے گیا کیا دیکھتا ہے کہ نہ کتاب ہے، نہ طاق ہے، نہ کمرہ ہے۔ تعجب میں پڑ گیا، دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، دیکھا تو ایک بہت بڑا میدان ہے اور ایک بہت بڑا جنگل کے اندر میدان ہے۔ اب ڈر گیا کہ یہ میں کہاں پہنچ گیا، تبھی اس نے کیا دیکھا کہ ایک جانب سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اس میں ہاتھی بھی ہے، گھوڑے بھی ہے اور بہت نقارے بھی ہے اور قسم کے تلوار مارے سب چیزیں اس میں موجود ہے۔ اب جو لشکر کو دیکھا تو اس کو یہ ہوا چلو یہاں کوئی ہم جنس تو موجود ہے، تو وہ ان کی طرف بڑھا۔ اب لشکر بھی جو اس کی طرف آنے لگا۔ اب اس لشکر کے آگے آگے ایک ہاتھی چل رہا تھا جس کی سونڈ کے اندر ایک ہیرے جواہرات کا بہت ہی بڑا ہار موجود تھا۔ جیسے ہی وہ قریب گیا تو اس ہاتھی نے وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اب تعجب میں پڑ گیا کہ کیا ماجرا ہے، یہ لوگ کیوں مجھ کو ہار پہنا رہے۔ اس کے بعد اس لشکر کے جو بڑے بڑے لوگ تھے راجا کے پاس آئے، اس کے ہاتھ چومنے لگے، اس کا استقبال کرنے لگے کہ آپ ہمارے راجا ہیں، چلیے ہماری سلطنت میں۔ اب وہ ایسا ماحول تھا کہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، سہ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن کرے تو کرے کیا۔ اب اس حال کے اندر اس شخص کو لے کر اس سلطنت کی جو شہر تھا اس شہر میں لے کے جایا گیا اور وہاں جانے کے بعد اسے تخت نشین کرا گیا، تخت پہ بیٹھ گیا۔ اب اس کے سامنے پوری سلطنت کے لوگ ادب بال کے کھڑے ہیں اور اس کے حکم کے منتظر ہے۔ اب وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب اسی قسم سے چند سال گزر گئے، اس نے حکومت کی چند سالوں تک۔ اب چند سال گزرنے کے بعد ایک دن سے ہوا کہ چلو آج شکار کیا جائے، تو شکار کرنے کے لیے جب چلا تو اپنے ساتھ میں کچھ لوگ بھی سپاہیوں کو بھی ساتھ میں لیا، جنگل میں پہنچے تو ایک شکار دیکھا۔ اب وہ شکار کے پیچھے پڑا، جب شکار کے پیچھے دوڑا اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس کے جتنے سپاہی تھے وہ پیچھے رہ گئے اور وہ آگے چلا گیا۔ اب آگے جا کے ایک جگہ وہ گھوڑے سے اترا، اب جیسے شکار کے قریب جانے لگا تو کیا ہوتا ہے کہ اچانک ہی وہ تمام چیزیں غائب ہو گئی، جو شاہی لباس تھا وہ بھی غائب، شاہی سپاہی تھے وہ بھی غائب، شاہی گھوڑا وہ بھی غائب، تمام چیزیں غائب ہو گئی اور وہیں پہ اسی کمرے میں موجود ہے وہی طاق سامنے، اس طاق میں وہی کتاب موجود ہے۔ سوچنے لگا یہ کیا ہو گیا، اچانک سے میں کمرے میں کہاں سے آ گیا، پھر یاد آیا کہ ہاں میں تو اسی کمرے میں کتاب لینے کے لیے آیا تھا۔ فوراً اس نے کتاب اٹھائی، طاق سے کتاب اٹھا کے سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے پیش کر دی اور بڑا غمگین ہو گیا کہ یہ میری سلطنت چھین گئی ہے۔ سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تو نے جو زندگی تجھ کو میسر آ گئی اس سے اللہ کا شکر ادا کر اور آئندہ زندگی میں تو اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جا، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ جو سودا باز تھا، جو جادوگر تھا، آپ کے قدموں میں گر گیا اور توبہ کر لی ہمیشہ کے لیے، اور آپ کا ہمیشہ کے لیے غلام بن گیا۔ یہ آپ کی کرامت ہے، سوچے کہ ایک ہی پل میں سالوں کا اس نے سفر کرا دیا، یہ آپ کی کرامت ہے۔ اور بھی بہت سی کرامتیں آپ کی موجود ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ باپو یہ سوالات تو بہت سے ہیں، لیکن
یہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا اہل بیت اسلامک چینل کا آخری سوال ہے جی کہ حضور شاہ وجی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں آخری زندگی میں کون سا ایسا عمل رواں رکھا اور آپ کا وصال کب ہوا؟ سنا سرکار شاہ وجیہ الدین گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آخری عمر کا دور تھا تو آپ کا جسم بڑا کمزور ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ نے یہ چاہا کہ درس کو موقوف کر دوں، اور نے درس موقوف بھی کر دیا، لیکن آپ ایک رات سوئے، خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار نے فرمایا بیٹا وجیہ الدین تم نے درس دینا کیوں بند کر دیا؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نانا جان میں کمزور ہو چکا ہوں اور اب اس عمر میں درس دینے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ بیٹا وجیہ الدین تم درس دیا کرو کہ تمہارا درس سننے کبھی کبھی میں خود بھی آیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے بعد سیدنا شاہ وجیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری عمر تک، کیسی حال تھا، کیسی تربیت تھی، لیکن آپ نے اپنی آخری عمر تک درس کو جاری رکھا، اور آپ کے جو مدرسے کا نام مدرسے الویہ تھا اس کو تبدیل کر کے آپ نے مدرسے محمدی کر دیا۔ اور آپ کا وصال کے بارے میں آپ نے کہا تو آپ کا وصال کی دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ کہ 28 محرم الحرام ہجری سن 998 998، اور دوسری ایک دن کی بات کی 29 محرم الحرام ہجری سن 998 کی، دونوں روایت ملتی ہے اور اس کی تقریبات بھی اسی انداز سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا بات تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ ناظرین اکرام، اہل بیت اسلامک چینل کی جانب سے آج ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں شاہ وجی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی کے بارے میں جانا، انہی کی اولاد سید عدنان باپو علوی الحسینی صاحب قبلہ کی زبان سے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، میں آپ کا میزبان منہال حسین، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں اہل بیت اسلامک چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔